بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر ہوئے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسجد نبوی میں بیٹھے ذکر و اذکار میں مشغول تھے۔ جنہیں ضروری کام تھے وہ نماز کی ادائیگی کے بعد چلے گئے تھے۔ ان میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنیاں چرایا کرتے تھے۔ مدینہ سے باہر ذی قرہ کا مقام سرسبز و شاداب ہونے کی وجہ سے مشہور تھا، اور حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنیاں اسی جگہ چرایا کرتے تھے۔ حسب معمول اس روز بھی نماز فجر کی ادائیگی کے بعد صبح سویرے وہ اونٹنیاں چرانے کے لیے مقام ذی قرہ کی چراگاہ پر پہنچے تو وہاں پہلے سے گھات میں بیٹھے ہوئے قبیلہ بنو غفار کے افراد، جن کی قیادت عبد الرحمن فرازی کر رہا تھا، نے ان پر حملہ کر دیا۔ حملہ اتنا شدید تھا کہ حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا ساتھی چرواہا ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ عبد الرحمن فرازی نے چرواہے کو شہید کر دیا اور اونٹنیاں ہانک کر ساتھ لے چلا۔ حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صورتحال سے بہت پریشان ہوئے۔ تنی تنہا ان کا مقابلہ کرنا مشکل تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں مدینہ کی طرف آئے تو ادھر سے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اکوع آتے دکھائی دیے۔ حضرت رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اکوع کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنیاں پکڑی گئی ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اکوع نے پوچھا، کس نے پکڑی ہیں؟ حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ قبیلہ بنو غفار کے عبد الرحمن فرازی نے۔ رباح، میرا گھوڑا لو اور مدینہ جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع کرو، اور گھوڑا عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بن عوف کو دے دینا، میں ان کا پیچھا کرتا ہوں۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑے کی لگام حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھمائی اور دوڑ کر ایک ٹیلے پر چڑھ گئے۔ بلند جگہ پر کھڑے ہو کر انہوں نے مدینہ کی طرف چہرہ کیا، مدینہ کی طرف رخ کیا اور اونچی آواز میں پکارتے ہوئے کہنے لگے، یا صباحا یا صباحا، صبح کے وقت حملہ ہو گیا، صبح کے وقت حملہ ہو گیا۔ یہ مدینہ والوں کے لیے حملے کی اطلاع تھی۔ حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر بیٹھے مدینہ کی طرف چل دیے، اور خود حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ نے بنو غفار کے لٹیروں کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ حملہ آور لٹیرے گھوڑوں پر سوار تھے اور وہ حملہ کر کے فرار ہو رہے تھے، جبکہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ برق رفتاری تو ان کی مشہور تھی، انہوں نے اس تیز رفتاری سے ان کا پیچھا کیا اور جلد ہی ان کو جا لیا، یعنی ان کو پکڑ لیا۔ عبد الرحمن فرازی اپنے ساتھی لٹیروں کے ساتھ ایک چشمے پر پانی پینے کے لیے رکا تھا۔ انہوں نے اونٹنیوں کو پانی پلایا اور خود بھی پانی پینے کے بعد سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے بیٹھے تھے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں یوں بیٹھے دیکھا تو کندھے سے کمان اتاری، ترکش سے تیر نکال کر کمان پر چڑھایا اور یکے بعد دیگرے ان پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اکوع تیر اندازی کے ماہر تھے اور ان کا نشانہ اپنے ٹارگٹ پر فٹ بیٹھتا تھا۔ عبد الرحمن فرازی کے گروپ پر تیر برسے تو ان کو جان کے لالے پڑ گئے۔ وہ یہ سمجھ کر پریشان ہو گئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے ان کو گھیرے میں لے کر حملہ کر دیا۔ اسی لمحے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز میں انہیں للکارا اور خبردار کرتے ہوئے کہا، میں اکوع کا بیٹا ہوں اور آج پتہ چل جائے گا کہ اپنی ماں کا دودھ کس نے پیا ہے۔ عبد الرحمن فرازی کے ساتھیوں نے دیکھا تو اور بھی حیران رہ گئے کہ یہ تو اکیلا آدمی ہے، اور وہ تیروں کی بوچھاڑ سے اندازہ کیے بیٹھے تھے کہ ان پر کسی بڑے گروپ نے مسلح ہو کر حملہ کر دیا ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اکوع کو اکیلا جان کر انہوں نے بھاگنے کی بجائے انہیں پکڑنے کی کوشش کی اور جواب میں تیر اندازی کرتے ہوئے ان کی طرف بڑھنے لگے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے گوریلا انداز اپنایا اور خود کو درختوں میں چھپا کر ان پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ وہ ایک جگہ درخت کی اوٹ میں ہو جاتے اور عبد الرحمن فرازی کا کوئی ساتھی ان کی طرف بڑھتا ہوا قریب پہنچتا تو وہ اچانک اس پر حملہ کر دیتے۔ یوں انہوں نے عبد الرحمن فرازی کے کئی ساتھیوں کو شدید زخمی کر دیا۔ جب حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اکوع کے مقابلے میں ان کی کوئی تدبیر، کوئی چال کامیاب نہ ہوئی تو انہوں نے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ یوں جلدی جلدی انہوں نے اپنا سامان سمیٹا اور تیزی سے وہاں سے نکل گئے۔ وہ جلد بازی میں اپنا کچھ سامان بھی وہیں چھوڑ گئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اکوع نے اس سامان کو اکٹھا کیا
ان پر پتھر رکھ دیے تاکہ پیچھے سے آنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے یہ پتھر پہچان رہے۔ فرازی اور اس کے لٹیرے ساتھی جان کی امان پاتے ہوئے بھاگتے جا رہے تھے اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اکوا اکیلے پیدل ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ کسی جگہ تیر اندازی کی ہلکی سی جھڑپ بھی ہو جاتی، لیکن جلد ہی وہ جان گئے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جان چھڑانا ان کے لیے مشکل ہے۔ اب ان کے بھاگنے میں اور بھی تیزی آ گئی۔ جو سامان ان کے بھاگنے میں رکاوٹ بن رہا تھا وہ راستے میں پھینکتے جاتے اور خود کو ہلکا کرتے گھوڑے دوڑاتے بھاگتے رہے۔ پیچھے پیچھے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اکوا ان کے پھینکے ہوئے سامان پر پتھروں کے نشان رکھتے جاتے۔ بھاگتے بھاگتے عبد الرحمن کے ساتھی ایک تنگ درے پر جا پہنچے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اکوا پہاڑی پر چڑھ گئے اور وہاں سے ان پر تیر برسانے لگے۔ راستہ تنگ تھا اور ان کے چلنے کی رفتار انتہائی کم، اوپر سے تیروں کی بوچھاڑ میں ان کے لیے جان بچانا مشکل ہو گیا تھا۔ فرازی کے ساتھیوں نے اونٹنیوں کو وہیں تنگ درے میں چھوڑا اور وہاں سے پھر دوڑ لگا دی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ جو اونٹنیاں وہ حملہ کر کے لائے تھے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اکوا ان ہی کی وجہ سے ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ وہ اونٹنیاں اگر چھوڑ دیں گے تو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا پیچھا بھی چھوڑ دیں گے۔ لیکن حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اکوا نے اونٹنیوں کو وہیں تنگ درے میں رہنے دیا اور بھاگتے ہوئے لٹیروں کے پیچھے ہو لیے۔ جب فرازی کے ساتھیوں نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اکوا کو پیچھے آتے دیکھا تو وہ اور پریشان ہو گئے۔ بھاگتے بھاگتے ان کے گھوڑوں کا برا حال ہو گیا تھا اور وہ خود بھی تھکاوٹ سے چور تھے، لیکن ان کا پیچھا کرنے والے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدل ہی ان کے پیچھے چڑھے تیر برسا رہے تھے۔ اونٹنیوں کے بعد انہوں نے اپنے پاس جو بڑے ہتھیار جن میں نیزے شامل تھے وہ راستے میں پھینک دیے اور کچھ فاصلے پر چادریں بھی پھینک دی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اکوا نے ان پر بھی کچھ پتھر رکھے اور پھر ان کے پیچھے ہو لیے۔ فرازی کے ساتھی گھوڑے دوڑاتے ایک پہاڑ کی اوٹ میں بیٹھ کر سستانے لگے، یعنی آرام کرنے لگے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گئے اور وہاں سے ان پر تیر چلانے لگے۔ خود فرازی اور اس کے ساتھی بھاگ بھاگ کر تھک گئے تھے اور اب مزید بھاگنا، مزید دوڑنا ان کے بس میں نہ تھا۔ انہوں نے سوچا کہ جیسے بھی ہو اس آدمی سے پیچھا چھڑانا چاہیے اور بھاگ کر اس سے بچنا مشکل ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کرنے کی دوبارہ کوشش کی۔ ان کے کچھ افراد نے چاروں طرف سے ان کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اکوا خاموشی سے ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ گئے۔ پکڑنے کے لیے جو آدمی پہاڑ پر چڑھ رہے تھے جب وہ اتنے قریب آ گئے کہ وہ آواز سن سکیں تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اکوا نے ان کو مخاطب کر کے کہا، تم لوگ مجھے اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کون ہوں۔ مجھے سلمہ بن اکوا کہتے ہیں۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں تم میں سے جس کے پیچھے بھی دوڑوں گا اسے پکڑ لوں گا، اور اگر تم میں سے کوئی میرے پیچھے بھاگے گا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مجھے پکڑ لے۔ ان کی طرف بڑھتے ہوئے آدمی وہیں رک گئے، وہیں ٹھہر گئے، جیسے وہ ان کی بات پر غور کر رہے ہوں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اکوا کی بات 100% درست بھی تھی، اور وہ صبح سے ان کے پیچھے پیدل ہی دوڑ رہے تھے اور انہوں نے انہیں فرار نہیں ہونے دیا تھا۔ فرازی کے ساتھیوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی اور انہوں نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اکوا کو پکڑنے کی بجائے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ اتنے میں مدینہ سے آنے والا ایک دستہ بھی ان تک جا پہنچا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اکوا نے پہاڑی کی چوٹی سے دیکھا کہ درختوں کی اوٹ میں کچھ گھوڑ سوار آ رہے ہیں۔ حضرت اکرم رضی اللہ تعالی عنہ سب سے آگے ایک برق رفتار گھوڑے پر سوار چلے آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے پیچھے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ ایک گھوڑے پر سوار تھے۔ خود فرازی اور اس کے ساتھی اب دو طرف سے گھیرے میں آ گئے تھے۔ ان کے لیے بھاگنا، فرار ہونا ناممکن تھا، لہذا وہ مقابلے پر اتر آئے۔ حضرت اکرم رضی اللہ تعالی عنہ سب سے آگے تھے۔ عبد الرحمن فرازی نے ان کا راستہ روکا اور ان کے گھوڑے کو نشانہ بنایا۔ گھوڑا شدید زخمی ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ حضرت اکرم رضی اللہ تعالی عنہ سنبھل کر وار کرتے، عبد الرحمن فرازی نے تیزی سے ان پر نیزے سے وار کیا اور حضرت اکرم رضی اللہ تعالی عنہ نیزہ لگنے سے شہید ہو گئے۔ خود فرازی کا گھوڑا مسلسل سفر کی وجہ سے تھک چکا تھا۔ فرازی نے حضرت اکرم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کو قابو کیا اور اس پر سوار ہو گیا۔
اس سے پہلے کہ وہ بھاگنے کی کوشش کرتا، فرار ہونے کی کوشش کرتا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑا دوڑا کر اس کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اب دونوں کے درمیان مارکا شروع ہو گیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اکرم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا خوب بدلہ لیا اور نیزے سے فرازی پر اس قدر تیزی اور شدت سے حملہ کیا کہ عبد الرحمن فرازی کے لیے بچنا مشکل ہو گیا۔ نیزہ فرازی کے سر پر لگا اور اپنا کام کر گیا۔ عبد الرحمن فرازی چکرا کر گھوڑے سے نیچے گرا اور گرتے ہی جہنم واصل ہو گیا۔ اپنے سردار کا یہ حال دیکھا تو فرازی کے کچھ ساتھی وہاں سے بھاگ نکلے۔ وہ جان بچانے کے لیے سر پٹ دوڑ رہے تھے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اکوا نے جہاں بھی ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور پیدل ہی ان کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ بھاگتے بھاگتے وہ لوگ ایک چشمے کے قریب پہنچے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اکوا جان گئے کہ وہ یہاں آرام کرنے کے لیے ٹھہریں گے اور یہاں سے پانی پی کر تازہ دم ہوں گے۔ چنانچہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے ہی اس چشمے پر جا کر ایک جگہ گھات لگا دی۔ وہ دوڑتے ہانپتے چشمے کے قریب پہنچے تو حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ مرتے کیا نہ کرتے، وہ پانی کی ایک بوند بھی نہ پی سکے اور انہیں وہاں سے بھی بھاگنا پڑا۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اکوا کو ان لٹیروں کا پیچھا کرتے سارا دن گزر چکا تھا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ان کے پیچھے چلنے کا ارادہ کیا۔ ابھی وہ اٹھے ہی تھے کہ دور سے دکھائی دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ آ رہے تھے۔ وہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ سب پیاسے ہیں اور تھکے ہوئے ہیں، اگر آپ مجھے چند آدمی ساتھ دے دیں تو میں ان کو پکڑ لوں گا اور ان سے گھوڑے بھی چھین لوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اکوا کے بیٹے، تم نے ان پر قابو پا لیا ہے اور اب ذرا نرمی سے کام لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اکوا کی تیز رفتاری اور بہادری کی داد دیتے ہوئے فرمایا، سب سے بہترین شاہ سوار ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سب سے بہترین پیادہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اکوا ہیں۔ حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا اور اسلام کی اشاعت کے لیے بہترین کردار ادا کیا۔ انہوں نے جنگی مہمات میں قابل فخر اور حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے اور اپنی برق رفتاری سے دشمن کا خاصا نقصان کیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اکوا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ 7 غزوات میں بھی شرکت کی۔ جنگوں میں ان کی برق رفتاری بہت مشہور تھی۔ وہ پیادہ بھی تیز تھے اور اگر گھوڑے پر سوار ہوتے تو پھر ان کا کوئی ثانی نہ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اسبا اونٹنی پر سوار تھے۔ اونٹنی مدینہ کے قریب پہنچی تو ایک انصاری شخص نے انہیں دیکھ لیا۔ وہ جانتا تھا کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اکوا دوڑنے کے ماہر سمجھے جاتے ہیں اور یہ مدینے میں مشہور ہو چکا ہے کہ دوڑنے میں ان کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ انصاری شخص خود بھی بھلا کا تیز رو تھا۔ اس نے خود کو بہتر ثابت کرنے کے لیے مقابلے کی ٹھانی اور بلند آواز میں بولا، ہے کوئی بہادر جو میرے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کرے؟ اگر کوئی بہادر ہے تو آئے میدان میں اور مدینے تک میرے ساتھ دوڑنے کا مقابلہ کرے۔ اصل میں وہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اکوا کو سنا رہا تھا۔ خود حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اکوا بھی یہ جان گئے تھے کہ اس کا مخاطب میں ہوں اور وہ مجھے ہی مقابلے کی دعوت دے رہا ہے، لیکن وہ اس مصلحت کے تحت خاموش رہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ ان کی موجودگی میں مقابلہ بازی کوئی اچھی بات نہیں۔ اس بنا پر وہ سب کچھ سننے کے باوجود بھی چپ چاپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اونٹنی پر بیٹھے رہے۔ ادھر اس انصاری شخص نے جب حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اکوا کو خاموش دیکھا تو وہ سمجھا کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مقابلے سے ڈرتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی آواز کو اور بلند کر کے دوبارہ مقابلے میں آنے کی آوازیں دینا شروع کر دیں۔ جب وہ حد سے بڑھ گیا اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اکوا کی برداشت جواب دے گئی تو وہ اس آدمی کو مخاطب کر کے بولے، او اللہ کے بندے، تمہیں کسی کی عزت کا خیال نہیں؟ کسی شریف آدمی کی عزت کا تو احساس ہونا چاہیے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بن اکوا کا اشارہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا۔ ان کی موجودگی میں ایسا کرنا زیب نہیں دیتا، لہذا تمہیں بات کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا خیال کرنا چاہیے۔ لیکن وہ آدمی تو کچھ اور ہی سمجھے بیٹھا تھا۔ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سوا
مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اکوا نے جب یہ سنا تو دھیرے سے بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے اس شخص کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرنے کی اجازت دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس آدمی کی طرف سے مقابلے کی دعوت اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا سمجھانا دیکھ چکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اگر تمہارا دل چاہتا ہے تو اس سے مقابلہ کر لو۔ اجازت ملتے ہی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اکوا نے اونٹنی سے چھلانگ لگائی اور نیچے اتر آئے اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس انصاری شخص کے پاس جا پہنچے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا اور تھپکی دیتے ہوئے کہا، آج میں تم سے یہ مقابلہ جیت جاؤں گا اور دوڑ میں تجھ سے آگے بڑھوں گا۔ جواباً اس شخص نے بھی کہا، میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہ مقابلہ آج میں جیت جاؤں گا اور دوڑ میں تم سے آگے بڑھوں گا۔ چنانچہ دونوں کے درمیان مقابلہ ہوا اور دونوں نے مدینہ کی طرف رخ کر کے دوڑ لگا دی۔ بالآخر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اکوا انصاری آدمی سے پہلے مدینہ پہنچ گئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اکوا جس تیز رفتاری سے مدینہ پہنچے، یہ دیکھ کر تو وہ تیز رو انصاری بھی دنگ رہ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اکوا پر بہت شفقت فرمایا کرتے تھے اور اکثر کہیں آتے جاتے تو انہیں اپنے ساتھ رکھتے، انہیں سواری پر اپنے ساتھ پیچھے بٹھاتے اور ان کے لیے دعائے خیر فرماتے۔ اس طرح حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد پیار تھا۔ وہ اپنی جان سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جان و مال کے لیے ہر طرح کی قربانی دیتے رہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اکوا جا کر آپ کی حفاظت کرتے اور پہرا دیتے رہتے۔ ایک مرتبہ مدینہ میں باہر سے ایک آدمی آیا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسافر کا استقبال کیا، اسے اچھے طریقے سے بٹھایا اور ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ باتیں کی اور پھر واپس چلا گیا۔ اس دوران اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ وہ ایک جاسوس تھا جو مشرکین کی طرف سے جاسوسی کرنے آیا تھا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اکوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلمہ، یہ آدمی جو میرے پاس آیا تھا، جاؤ اسے قتل کر دو۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم ملتے ہی ہتھیار اٹھائے اور سر پر دوڑ لگا دی۔ ان کی دوڑ تو تیز رفتار گھوڑے کی مانند تھی۔ وہ آدمی ابھی مدینہ کے کچھ ہی دور تھا کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اکوا نے اسے جا لیا۔ مسافر نے جب دیکھا کہ کوئی آدمی بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتا چلا آ رہا ہے تو وہ حیران ہو گیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب پہنچے تو جاتے ہی انہوں نے اس کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی۔ آدمی حیران رہ گیا، اس کا رنگ اڑ گیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اکوا رعبدار لہجے میں بولے، نیچے اترا۔ اس آدمی نے اونٹنی بٹھائی اور نیچے اترایا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اکوا نے پہلے ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ جاسوس اپنے انجام کو پہنچ گیا تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سامان سمیٹا، ہتھیار اٹھائے اور اونٹنی پر بیٹھ کر واپس مدینے آ گئے۔ مدینہ پہنچ کر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام احوال سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور مسکراتے ہوئے آپ نے سارا سامان حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور انعام دے دیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے موت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تو ان میں سے ایک حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اکوا بھی تھے۔ درخت کے نیچے جب تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اکوا کو بلایا۔ وہ حاضر ہوئے تو فرمایا، سلمہ، تم نے بیعت کر لی؟ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو بیعت کر لی ہے۔ سب سے پہلے ابو سنان اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی اور اس کے بعد میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر بھی بیعت کرو۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اکوا نے موت پر دوبارہ بیعت کی۔ جب سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بیعت کر چکے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اکوا کو بلایا۔ وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلمہ، کیا تم بیعت نہیں کرو گے؟ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں تو 2 مرتبہ بیعت کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
ایسے ہی پھر بیعت کرو۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر تیسری مرتبہ بیعت کی۔ یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت اور شفقت کی بنا پر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 مرتبہ اللہ کی راہ میں مرنے پر بیعت کروا کر خصوصی شرف سے نوازا۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ایک لشکر تیار کیا اور اسے بنو فزارہ کی طرف روانہ کیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اکوا بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ مجاہدین کا سفر جاری تھا کہ ایک جگہ پانی کا چشمہ نظر آیا۔ وہاں پانی پینے اور جانوروں کو تازہ دم کرنے کے لیے کچھ دیر کا پڑاؤ ہوا۔ بنو فزارہ یہاں سے کچھ دیر کے فاصلے پر آباد تھے۔ طے یہ ہوا کہ یہاں رات بسر کی جائے اور صبح ہوتے ہی دشمن پر حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ طے شدہ منصوبے کے تحت بنو فزارہ پر مجاہدین نے حملہ کیا تو ان میں بھگدڑ مچ گئی۔ کچھ لوگ سنبھل کر فرار کی راہ اختیار کرنے لگے تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اکوا ان کے پیچھے ہو لیے، تیروں سے ان کا مقابلہ کیا اور ان کے فرار کی تمام کوششیں ناکام بنا دی۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے نکلنے کی ساری راہیں مسدود ہیں تو وہ مقابلے پر اتر آئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا کے تیر انداز سے انہوں نے ایسے تاک تاک کر تیر پھینکے کہ کچھ دیر بعد مقابلہ کرنے والے موت کی نیند جا سوئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا سامان یعنی مال غنیمت اٹھایا اور امیر لشکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر دیا۔ جنگ کا مجموعی نتیجہ مجاہدین کے حق میں رہا۔ دشمن کے بہت سے آدمی مارے گئے، جو باقی بچے وہ قیدی بنا لیے گئے، جبکہ لشکر اسلام کو بہت سا مال غنیمت میں ملا۔ مال غنیمت کی جب تقسیم ہوئی تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اکوا کے حصے میں ایک کنیز بھی آئی۔ لشکر واپس مدینہ آیا تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے آپ کو ہدیہ کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنیز کو قبول کر کے مکہ والوں کو دیا اور اس کے بدلے بہت سے مسلمان قیدیوں کو آزاد کروایا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اکوا اس بات پر بہت خوش ہوئے کہ ان کی ایک چھوٹی سی قربانی کی وجہ سے کئی مسلمان آزاد ہوئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اکوا نے اپنی زندگی میں جن جنگوں میں شجاعت و بہادری کے جوہر دکھائے ان میں ایک غزوہ خیبر بھی ہے۔ غزوہ خیبر میں وہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے میں شامل تھے۔ اس غزوے میں وہ دشمن پر اس قدر بڑھ کر حملے کر رہے تھے کہ ایک موقع پر تو ایسا لگا کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں۔ انہوں نے یہودیوں پر برق رفتاری سے حملہ کیا تو ایک یہودی نے ان کی پنڈلی پر اس قدر تیزی سے وار کیا کہ پنڈلی پر بہت بڑا زخم ہو گیا۔ ضرب کاری ہونے کی وجہ سے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے اور لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ زخم گہرا تھا، اس سے خون بہ رہا تھا اور درد کی وجہ سے لڑنا دشوار تھا، لیکن پھر بھی وہ ہمت اور بہادری کی داستان رقم کرتے ہوئے لڑائی میں حصہ لیتے رہے۔ مارکا ختم ہوا اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع ہوئے تو حسب معمول حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اکوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی پر بہت بڑا زخم ہے اور درد کی شدت ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پنڈلی کو سامنے کیا اور دم کر کے 3 مرتبہ پنڈلی پر پھونک ماری۔ پنڈلی سے درد ایسے ختم ہوا جیسے کبھی ہوا ہی نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اکوا نے 77 کے قریب احادیث روایت کی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد وہ حدیث پڑھایا کرتے تھے اور مدینہ منورہ میں لوگوں کے سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں کمال حافظہ عطا کیا تھا۔ وہ جو بات ایک مرتبہ سن لیتے تھے انہیں یاد ہو جاتی تھی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور اسلام کی اشاعت کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی بہت سی جنگوں میں شریک رہے۔ وہ مدینہ میں رہے تو دین سیکھنے اور سکھانے کے کام میں مصروف رہے۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا تب وہ اس قدر رنجیدہ ہوئے کہ مدینہ چھوڑ کر ربضہ کے مقام پر چلے گئے اور اپنی باقی زندگی یہیں پر گزار دی۔ بڑھاپے کی عمر میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ آئے اور مدینہ آئے ابھی انہیں کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انہوں نے 90 سال کی عمر پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔